بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج 14 اپریل ہے۔ پاکستان کے اور ہندوستان ہمارے اس دور کے زمانے کے ایک مشہور مدرس قرآن مفکر اسلام ڈاکٹر اسرار احمد کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی خدمات پر مختصر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عاشق رسول تھے، مدرس قرآن تھے۔ قرآن پر آپ کا بہت ہی گہرا مطالعہ تھا اور بہترین دل نشیں انداز میں فصاحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اپنے دروس قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کا جو طریقہ کار تھا، جو منہج انقلاب نبی بھی تھا، اس کو پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو صحابہ کرام سے محبت تھی، اسلاف سے محبت تھی، اور اسلاف ہی کے انداز میں وہ آج کے دور میں تخلیقی اور مجتہدانہ نقطہ نظر سے اسلام کے تصور کو، اسلام کی تبلیغ کو عام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پاکستان کا جو مشہور کالج ہے، اس کے طالب علم تھے۔ آپ اگر دنیا کمانا چاہتے تھے، دنیا بنانا چاہتے تھے، دنیا کی آسائش آپ کا مقصود ہوتی، تو آپ دنیا بھی بنا سکتے تھے اور پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں میں سے، منتظم ڈاکٹروں میں سے آپ ہوتے۔ لیکن آپ نے اپنے طالب علمی ہی کے زمانے میں آپ پاکستان کی معروف طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے، اور آپ کی وابستگی ایسی بنی کہ آپ اس تنظیم کے سربراہ بھی بنے، اور پورے ملک میں اسلامی انقلاب، اسلامی نظام تعلیم اور قرآن کے تصور کو عام کرنے کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دی۔ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ میڈیکل سے فارغ ہوئے تو آپ نے میڈیکل کے پیشے کو چھوڑ کر اسلامی انقلاب کا تصور عام کرنے میں، اسلامی فکر کو عام کرنے میں، عقائد اسلام کا درس نئے نسلوں کو دینے میں آپ نے اپنی زندگی لگا دی، اپنی زندگی کو تبلیغ اسلام اور دعوت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا بہترین انداز تھا، آپ نے اپنے متاثرین کا اور اپنے ساتھیوں کا ایک بہت بڑا حلقہ پورے ملک میں بنا لیا تھا، اور آپ ملک کے طول و عرض بلکہ ملک کے بہر ایک مقبول قرآنی استاد کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے، مفکر کی حیثیت سے آپ کو شہرت حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ایک ماڈریٹ انسان تھے، انتہا پسندانہ خیالات سے دور، اتحاد امت کے، وحدت امت کے، عالم اسلام کے مسائل پر ایک دل دردمند رکھتے تھے، امت کو ایک کرنا چاہتے تھے۔ آپ تمام علماء کے، مجتہد علماء کے اور متقی علماء کے آپ پیروکار بھی تھے، اور آپ ان کے پیغام کو اپنی زبان میں نئی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی زندگی میں انتہائی سادہ درویش منش انسان تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی بے باکی، آپ کی جرت اور قرآن کو بغیر بلا کم و کاست، بغیر کسی مداحنت کے پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم شخصی آمریت کے، ملوکیت کے اور استبدادی اور سامراجی نظام کے خلاف تھے۔ آپ نے مغرب کے ملحدانہ مادی افکار کے بخیہ اکیل کر رکھ دیتے تھے اپنے دروس میں، اور ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا ایک واضح زندہ تصور نوجوانوں کے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، نئی نسلوں کے لیے آپ نے اپنے دروس میں، اپنے کتابچوں میں، اپنے خطابات میں چھوڑا، بڑا علمی ورثہ چھوڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کو جدید انقلابی تحریکوں، اسلام کو آج کے دور میں کیسے غالب کیا جائے، آج کے دور میں آج کے دور کے طلباء اور جدید ذہنوں کے میں دین کو کیسے اتارا جائے، قرآن کو کیسے زندہ کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک کمال تھا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے تھے، سوشلزم کے ہیں، کمیونزم کے ہیں، نیشنلزم کے ہیں، مغربی الحاد کے ہیں، ان کے خلاف آپ نے کمال کا جہاد کیا۔ ہم اس موقع پر تمام نوجوانوں کو، تمام نئی نسل کو کہتے ہیں
کہ دین کے احیاء کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، حیا کے کلچر کے لیے آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو صراط مستقیم بتائیں گے۔